فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 سبق نمبر 22 پارہ نمبر 18، اور آج ہم 18ویں پارے کی صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات پڑھیں گے، جن میں ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 75 سے لے کر 118 تک پڑھ کر اس کو مکمل کریں گے، اور اسی طرح سورۃ النور کی ابتدا کر کے اس کی شروع کی 18 آیات ہم اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ کل آپ لوگوں نے سورۃ المؤمنون کا تعارف بھی جان لیا تھا، تو چلیے سورۃ المؤمنون کے صفحہ نمبر 6 یا 18ویں پارے کے صفحہ نمبر 6 اور قرآن مجید کے صفحہ نمبر 347 سے آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور جو صفحہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مختلف اشارات اور موضوعات بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور اس صفحے پر آیات ہیں 75 سے لے کر 89 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ سورۃ المؤمنون یہ مکی صورت ہے، اور یہ وہ مکی صورت ہے کہ جو ایک طویل سلسلہ چلا مکی صورتوں کا، اس کے اندر یہ آخری مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ النور مدنی صورت ہے جس کے اندر احکام و مسائل ہوں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات، قیامت کے دن اٹھائی جانا، اللہ کی نشانیاں، کائنات میں اللہ کی آیات، انسان کی تخلیق، ان تمام چیزوں پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر احکام و مسائل پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، معاشرتی مسائل پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ بننے جا رہا تھا ہجرت کے بعد۔ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی، تو وہاں پر جا کر احکام و مسائل اور ایک تشریح کی ضرورت تھی، ایک قانون کی ضرورت تھی، تو آپ کو وہاں پر مدنی صورتوں میں وہ مسائل زیادہ دکھائی دیں گے، جیسے کہ آج ہم سورۃ نور کے اندر دیکھیں گے۔ اور یہ جو مکی سورۃ المؤمنون، تو اس میں اللہ کی نشانیاں، قیامت کے دن جو عقیدہ آخرت جس کو کہتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں، اٹھائے جانے کے بارے میں، پوچھے سوال کیے جانے کے بارے میں، ان تمام عقائد کا بیان تفصیلی آپ کو مکی صورتوں کے اندر دکھائی دے گا۔ تو کل آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنا لیسن مکمل کیا تھا آیت نمبر 74 پر، جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے بات کی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو انہی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 75 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ہم ان پر، وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِمْ، جو ان کے ساتھ ہے، من ضر، تکلیف، جو کوئی انہیں تکلیف ہے، اگر ہم وہ دور کر دیں اور ان پر رحم کریں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے تکلیف کے دور ہونے سے؟ نہیں، لَلَجُّوا، تو البتہ وہ مصر ہو جائیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھے بھٹکتے ہوئے۔ جیسے کوئی اندھے بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنی سرکشی کے اندر ایسے ہی بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ ان پر اگر کفار پر، مشرکین پر کوئی آزمائش آتی ہے، اور اگر ان پر آزمائش دور ہو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں پکڑا، کس سے؟ بالعذابی، عذاب سے، یعنی ہم نے انہیں عذاب سے ان کی پکڑ کی، تو کیا ہوا؟ فَمَسْتَكَانُوا، وہ نہیں جھکے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، یعنی جب ان پر عذاب آیا، اللہ نے ان کی پکڑ کی، تو وہ اللہ کے لیے نہیں جھکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے گریہ زاری کی، نہ انہوں نے تضرع مطلب عاجزی اختیار کی،
اور نہ ہی وہ اللہ کے سامنے جھکے، اپنے رب کے سامنے جھکے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک تو کرتے تھے لیکن یہ مانا کرتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا. اور آج سورۃ المومنون کے اندر یہ مضمون دہرایا بھی جائے گا جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے. سمجھائی جی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عذاب سے پکڑا. اچھا، اب دیگر قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، لیکن یہ اتنے سخت دل کے لوگ تھے کہ نہ یہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم، جب ہم نے کھول دیا ان پر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید شدید عذاب والا، جب ہم نے ان پر ایک شدید عذاب والا دروازہ کھولا تو پھر ان کی کیا حالت تھی؟ اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر یہ کیا کرنے لگے؟ یہ مایوس ہو گئے. اذا تب ہم وہ فیہ اس میں مبلسون مایوس ہو گئے، جب عذاب آیا تو مایوس ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جو انشأ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے کیا پیدا کیا اللہ نے؟ السمع سماعت کو، والابصار آنکھوں کو، والافئدہ اور دل کو، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے یہ جو نعمتیں شمار کی جا رہی ہیں، نعمت سمع، بصارت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، احساسات، جذبات، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس کم از کم اس کے وجود کی نعمت تو ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو. مزید نعمتیں، احسانات، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ذَرَأَ پھیلایا، کم تمہیں، جس نے تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی اللہ کی طرف، تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے. یوم الحشر اسی سے ہے، اسی اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، ٹھیک ہے جی. مزید وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے، جو یحیی پیدا کرتا ہے یا زندہ کرتا ہے، وَیُمِیت اور موت دیتا ہے. وہ اللہ زندہ کرتا ہے، وہی اللہ مارتا ہے، موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات و دن کا اختلاف بھی تو اسی کے لیے ہے. اسی کے حکم سے تو رات اور دن مختلف ہوتے ہیں. رات ہوتی ہے تو اس کے بعد اندھیرے میں روشنی پھوٹتی ہے، دن داخل ہو جاتا ہے، دن کی روشنی ہر سو پھیلی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا اس میں نکل آتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رات و دن کا اختلاف بھی تو اسی کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر. مکی سورۃ عقیدہ آخرت. بلکہ قالو انہوں نے کہا، کفار نے کیا کہا؟ مثل ما قال الاولون، جیسے پہلوں نے کہا تھا. مثل جیسے، ما قال الاولون جو پہلوں نے کہا تھا. کفار نے بھی ویسے ہی کہا جو پہلوں نے کہا تھا. قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اسم مفعول ہے، مجھول ہے، پیسو وائز ہے. أَإِنَّا تو کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ جو کفار ہیں اگر یہ اپنے اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ اکبر. لقد وعدنا البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا. وعدنا بھی فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے. لقد وعدنا البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا. نحن ہم سے،
وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا یہ، من قبل اس سے پہلے، کہنے لگے یہ جو ہے نا کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کہا گیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانی۔ کیا کہنے لگے کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، کوئی کسی نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، نعوذ باللہ، یہ بس پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ اساطیر اسطورۃ ان کی جمع ہے، جیسے کل احادیث احدثت ان کی جمع تھی، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنی سنائی بات، قصے کہانیاں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ عقیدہ آخرت کو، یا جو رسول انہیں عقیدہ آخرت سے، قیامت کے دن اٹھائے جانے سے، حساب و کتاب سے ڈرایا کرتے، انہوں نے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ اساطیر الاولین سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ان سے چند سوالات کیے جا رہے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لمن الارض، زمین کس کے لیے ہے؟ کس کی ہے یہ زمین؟ ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اچھا کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، تو ان قریب یہ کہیں گے، دیکھیں فعل مضارع سے پہلے سین آیا، ویری سون، ان قریب، یقولون کہیں گے، للہ ہی، اللہ کے لیے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اگر یہ مان رہے ہو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو پھر تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ قل، کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب۔ تو کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے یہ اللہ کا ہے، 7 آسمان بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا۔ قل، کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ مانتے ہو کہ آسمان بھی اللہ کے ہیں، عرش بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، افلا تتقون، کیا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کوئی تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ ایک اور سوال، قل، کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، من کون ہے، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کا اختیار، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اجارہ یجیر ہوا ہے، اسلام یسلم کے سٹائل پر کمزور فعل ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ پہلا فعل معلوم ہے یجیر، اور دوسرا فعل مجہول ہے پیسیو وائز۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ، اور نہیں پناہ دی جاتی، علیہ، اس کے مقابلے میں۔ یعنی نعوذ باللہ اگر اللہ نہ پناہ دینا چاہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اچھا اب ان سے یہ بھی پوچھئے، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون ہے پناہ دینے والا؟ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر کہہ دیجئے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں پھر تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی پھر کس جادو کے اندر تم پھر رہے ہو؟ اگر یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو پھر کس مدہوشی کے عالم میں پھر رہے ہو؟ پھر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر تمہارا یقین کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ سوالات ہیں جو اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، سورۃ یونس وغیرہ میں گزر چکے ہیں، کہ مشرکین مکہ سے اگر یہ پوچھا جاتا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، زمین و آسمان کا اختیارات کس کے پاس ہے، من یدبر الامر، کون ہے جو تدبیر کر رہا ہے معاملے کی، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اچھا، مشرکین مکہ اللہ کو رب مانا کرتے تھے،
وہ پیدا کرنے والا ہے یہ مانا کرتے تھے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے یہ مانا کرتے تھے، ہمیں رزق دینے والا ہے یہ مانا کرتے تھے۔ پھر مشرکین کیوں کہلائے؟ کیونکہ وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ جب عبادت کی باری آتی تھی تو پھر ان کی یہ پیشانیاں دوسروں کے آگے جھکتی تھی، ان کے ہاتھ اللہ کے آگے نہیں اٹھتے تھے، مانگتے ہوئے پھر اپنے بتوں اور دوسروں کے پاس جاتے تھے، یا جو ان کے بزرگ فوت ہو چکے تھے ان کے آگے گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے، یہ اللہ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کفار کہلائے، وہ مشرکین کہلائے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، پیدا کرنے والا خالق مانتے تھے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے عقیدے کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک عقیدہ ربوبیت، کیا کہ اللہ کو رب خالق مالک مانا جائے، دوسرا الوہیت کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور تیسرا اسماء و صفات کے قرآن مجید میں یا حدیث میں جتنے اللہ کے نام یا صفات آئی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، الہاد نہ کیا جائے۔ سمجھ آئی جی آپ کو؟ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو مکی صورتوں کے اندر اکثر بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہم مدنی صورتیں شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ نور سے، تو یہ عقیدہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ صفحہ نمبر 348 کی طرف چلتے ہیں۔ 348 ہے 18ویں پارے کا، سورۃ المؤمنون کا یہ 7واں پیج ہے، جس میں آیات 90 سے لے کر 104 تک کی کل 14 آیات ہیں۔ آپ دیکھیے، اور اس کے اندر بھی مکی صورتوں کے مضامین کی طرح کے مختلف مضامین ہیں یا دہانیاں ہیں، عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ اتیناہم بالحق، ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، ہم ان کے پاس حق لے آئے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے انہیں حق دے دیا لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، ان کا جھوٹ کیا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وہ دوسروں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کو بیٹا بنایا۔ یہود حضرت عزیر کی نسبت کرتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ کی نسبت کرتے ہیں، مشرکین مکہ ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، یہ پہلے بھی سورۃ حج میں بھی گزر چکا ہے، وہی مضمون دوبارہ آیا، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اچھا اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا، اِذًا تب کیا ہوتا؟ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، لے جاتا ہر معبود بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، ہر معبود اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ، اور بعض غالب آتے، علی بعض، بعض پر، بعض پر غالب آتے۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ وہ جھوٹ کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو نقائص سے پاک قرار دینا۔ سبحان اللہ، وہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ کمی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے۔ یہ اولاد محتاجی پر دلالت کرتی ہے، کسی کو اپنے ساتھ شریک بنانا یا وزیر بنانا، مشیر بنانا، یہ تو انسان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کے اندر یہ کمزوریاں کیسے اللہ کی طرف ان کی نسبت کی جا سکتی ہیں؟ وہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس جگہ شرک کی نفی ہوگی اور خاص کر اللہ کی طرف دوسرے معبود یا اولاد کی نسبت کی نفی ہوگی، وہاں پر اللہ کی صفت یا اللہ کی تسبیح ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون، عالم الغیب والشہادہ، وہ تو غیب اور شہادہ کو جاننے والا ہے۔ غیب چھپی باتوں کو، شہادہ ظاہری، وہ تو ظاہری اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔
فتعالی وہ بلند ہے عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تو اس سے بلند و بالا ہے. اللہ اکبر. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اما تورینی اگر تو مجھے دکھائے، ارا یوری سے ہے، اگر تو مجھے دکھائے، ما یوعدون فعل مجہول جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فلا تجعلنی ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی تو نہ بنانا مجھے فی القوم الظالمین ظالم قوم میں سے. مطلب ہے اللہ اگر ان کفار مشرکین پر کوئی عذاب آتا ہے تو اے اللہ مجھے تو ظالم قوم میں سے نہ بنانا. یہ دعا کیجئے، بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا اکثر ہونی چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا فی القوم الظالمین یا من القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم میں سے نہ بنانا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اس چیز پر کہ ہم آپ کو دکھائیں، عَلَىٰ پر کس چیز پر، ان نُرِيَكَ یہ کہ نوریہ ہم دکھائیں کا آپ کو، کیا ما نعیدہم جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، بے شک ہم آپ کو دکھائیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون البتہ اس پر ہم قادر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں، ہم اس پر قادر ہیں. ادفع دور کیجئے، کس کو دور کیجئے، آیات کو سمجھیے. ادفع کا تعلق ہے السیئہ کے ساتھ، برائی کو دور کیجئے، برائی کو دور کیجئے. کس سے دور کیجئے، باللتی ہی احسن اس سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے. انکار المنکر یا کسی برائی کو، کسی تکلیف تنگی کو دور کرنا ہے کس طریقے سے، سب سے بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے. باللتی ہی احسن یعنی اس طریقے سے جو احسن سب سے اچھا ہے. اسم تفضیل، نحن اعلم پھر اسم تفضیل ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم وہ زیادہ جانتے ہیں. وقل اور کہہ دیجئے، ربی اعوذ بک اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون یہ کہ وہ حاضر ہوں، اے میرے رب وہ حاضر ہوں. نی دیکھیں نون ہے نا، یحضرونی وہ مجھ پر حاضر ہوں. اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اور شیطان مجھے وسوسے میں مبتلا کرے، شیاطین اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ شیطان سے کے وسوسے سے بچنے کی دعا، اس دعا کو یاد کیجئے. آیت نمبر 97 اور 98 میں بڑی خوبصورت دعا ہے. کہاں سے پڑھنی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اس دعا کو یاد کیجئے، اپنے حافظے میں لائیے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیے. قرآنی دعائیں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہ نے فرمایا حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت. اب کفار کا یا یہ جو عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کا قیامت کے موت کے وقت، قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت، قبر کے عذاب کے وقت، قیامت کے عذاب کے وقت ان کی جو حالت ہے آنے والی آیات کے اندر وہ بیان کی جا رہی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قالا کہتا ہے، رب ارجعون ربی اے میرے رب، ارجعونی اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے. ارجعو واپس لوٹا دو، نی مجھے، کیوں، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک اعمال کروں، لعلی تاکہ اعمل میں عمل کروں، صالحا نیک، فیما ترکتو جو میں چھوڑ آیا ہوں، جو میں چھوڑ آیا ہوں اے اللہ اب مجھے لے کے جا، میں نیک عمل کروں گا.
اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ وہ بات ہے، ہوا قائلہا، جو وہ کہنے والا ہے، ہوا وہ قائل کہنے والا ہے، ہاں اس کلمے کا، اس بات کا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ بات جو وہ کرنے والے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے، برزخن، برزخ ہے، ان کے پیچھے برزخ ہے، یعنی اس کے بعد برزخ ہے، کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، اِلَى يَوْمِ، اس دن تک، يُبْعَثُونَ، جس دن انہیں، یوم البعث سے ہے، فعل مجہول ہے، پیسو وائی، جس دن انہیں اٹھایا جائے گا اس دن تک ان کی یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا لفظی مطلب پردے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو پردہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا وقت ہے، مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک۔ تو اس سے جو قبر کا عذاب ہے اس کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ دیکھیے مرنے کے وقت ہی ان پر ایسا شدید وقت آیا کہ انہوں نے دنیا میں واپس پلٹنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، جس دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فعل مجہول ہے، پس جب پھونک دیا جائے گا سور میں، سور میں جب پھونک دیا جائے گا، اور آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا، جو قیامت کے دن کے مختلف اعمال ہیں ان کے اندر ایک سور کے اندر پھونکا جانا بھی ہے۔ سور ایک سینگ کی طرح کا ایک آلہ ہے جس کے اندر فرشتہ بالکل اپنے منہ کے قریب کر کے اس کو رکھے ہوئے ہے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن اس سور میں پھونک دیا جائے گا، فلا انساب بینہم، تو ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں ہوں گے۔ نسب کی جمع انساب ہے، ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوں گے، کوئی رشتے نہیں ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تساءل یتساءل، تدارس یتدارسو کے وزن پر اس میں مشارکہ ہوتا ہے، آپس کا معنی ہوتا ہے، ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو وزنی ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی ہیں فلاح پانے والے لوگ۔ قیامت کے دن کے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ترازوؤں کو نصب کیا جائے گا، ہمارا ایمان ہے نصب کیا جائے گا، بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، خفیف سے ہے، جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جلسا دے گی، تلفح جلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس کے اندر بد صورت ہوں گے۔ کالح کی جمع ہے کالحون۔ کیا مطلب جی کالح کا؟ کالح کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ جو چہرے کے ماس کو جلنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ظاہر ہونا ہے، یا بالکل دانتوں کا باہر نکل آنا، اس حالت کو کالحون کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور وہ بدصورت ہو جائیں گے، اس حالت کے اندر آ جائیں گے جہنم میں۔ صفحہ نمبر 349 کی طرف چلیے، پارہ نمبر 18 ہے، اور یہ آپ کی سورۃ المؤمنون کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 8۔ تو اس کو مختلف موضوعات اور اشارات میں تقسیم کیا گیا، اور اس صفحے پر آیات 105 سے لے کر 118 تک، کل یہ 13 آیات ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر خاص کر پوری سورۃ المؤمنون کا ایک خلاصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے،
اور مکی صورت ہے تو عقائد اور آخرت کے بارے میں بھی اور مشرکین کے ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، تلا یتلو سے فعل مجہول ہے پیسیو وائس، تتلا تلاوت کی جاتی تھی علیکم تم پر، تو کیا کرتے تھے تم، فکنتم بہا تکذبون، ماضی استمراری آ گیا پاس کنٹینیوز، فکنتم پس تم تھے بہا ان آیات کے ساتھ، تکذبون جھٹلاتے تھے، تم ان آیات کی تکذیب کرتے تھے، ان آیات کو جھٹلاتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور ہم تھے، قوما ضالین گمراہ قوم۔ کیا کہیں گے جی مشرکین کفار یہ جہنمی، کیا کہیں گے کہ اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، شقوہ یہ سعادت کا اپوزٹ ہے، خوش بختی کا اپوزٹ ہے بدبختی، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا ہمیں اس سے نکال، منہا یعنی من جہنم، کیونکہ جہنم مؤنث استعمال ہوتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا پس اگر ہم لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اے اللہ ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال، پھر ہم نہیں لوٹیں گے ان اعمال کی طرف اور اس جہنم کی طرف، اگر ہم لوٹے تو ہم تو پھر بڑے ظالم ہوں گے۔ قال اللہ نے فرمایا، یا اللہ فرمائے گا اخسئوا فیہا ذلیل ہو جاؤ اس میں، ولا تکلمونی اور مجھ سے کلام نہ کرو، اسی جہنم کے اندر تم رسوا ہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ان کفار کو ان کے دنیا کے اعمال یاد کروائے جائیں گے، قیامت کے دن وہ دنیا کے اندر جو جو اعمال کیا کرتے تھے اور ان اعمال کے اندر اہل ایمان کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی شامل تھا۔ انہ کان فریق من عبادی بے شک ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون جو یہ کہتے تھے، ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ میرے بندوں کا ایک گروہ یہ الفاظ کہتا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، فاتخذتموہم تم نے ان کو بنا لیا، فاپس اتخذتمو تم نے بنا لیا، ہم انہیں، سخریہ مذاق تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ انسو انہوں نے بلا دیا، کم تمہیں ذکری میرا ذکر، یعنی تم ان کے ساتھ مذاق میں اتنا مشغول ہوئے کہ میرا ذکر بھی تم بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ اور تم تھے، منہم ان سے، تضحکون ہنستے تھے، ضاحک یضحکو سمیع یسمعو کے سٹائل پر فعل مضارع تضحکون، تم ان سے ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور حالانکہ وہ تو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کتنی اچھی بات وہ کرتے تھے، وہ اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھتے تھے، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ میرے ذکر کو بھی تم بلا بیٹھے۔ انی جزیتہم اليوم آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا، انی بے شک میں نے، جزیتہم ان اہل ایمان کو بدلہ دیا، الیوم آج کے دن، با سبب کے معنی میں ہے، بیما صبروا بس سبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، دنیا میں وہ تمہاری باتوں پر صبر کیا کرتے تھے، دیکھو آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہم هم الفائزون اللہم اجعلنا من الفائزین، اے اللہ ہمیں بھی ان فائزین میں سے بنا۔ اللہ نے فرمایا انہم
بے شک وہ ہم الفائزون، وہی ہیں فوز کہتے ہیں کامیابی کو، وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس سے ان کی حسرت کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا کہ واقعی دنیا کے اندر ہم اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قال، اللہ ان سے سوال کرے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کم لبثتم کتنا تم ٹھہرے، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی، ذرا سالوں کی گنتی گن کر بتاؤ تم کتنا ٹھہرے زمین میں۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا یومن، ایک دن ٹھہرے، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ اے اللہ ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ۔ ساتھ یہ بھی کہیں گے، فاسأل العادین، اے اللہ سوال کر لے شمار کرنے والوں سے۔ عادین سے مراد جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ جو شمار کرنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھ لے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے ہیں۔ مطلب قیامت کے دن کی اتنی شدید سختی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایک لمحہ دکھائی دے گی۔ قال، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرمائے گا، ان لبثتم الا قلیلا، نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جانتے، اگر تم اس چیز کو جانتے۔ تو دیکھیں کس قدر یہ بڑی ایک تنبیہ ہے اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کے لیے، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کے لیے، کہ یہ دنیا ٹھیک ہے تھوڑی ہے، لیکن اس چیز کو تم دنیا کے اندر بھی تو جانتے کہ یہ دنیا تھوڑی ہے۔ آج تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ نموت و نحیا، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں تو تم یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، انما خلقناکم، یہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثا، فضول، بے فائدہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ، اور یہ کہ تم الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ رجع یرجو سے فعل مجہول ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بلند ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، حق ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہ۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، وہ جو معزز عرش ہے وہ اس کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ من يدعو مع اللہ الہا آخر، جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب ہے اللہ کے پاس، فإنما حسابہ، تو اس کا حساب ہے عند ربہ، اس کے رب کے ہاں۔ انہ، بے شک بات یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر، اور کہہ دیجئے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ المؤمنون کو مکمل کیا، اور آج کے لیسن کے 3 صفحات ہوئے، تو چلیے 2 صفحات سورۃ النور کے پڑھ کے ہم آج کے 5 صفحات کو مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ آیت کا جو نام ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی مناسبت سے رکھا گیا، جو کہ انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں تو نہیں، اگلے والے سیشن میں پڑھیں گے۔ اس آیت کے اندر جو نور کا لفظ آیا، اللہ نور السماوات والارض،
اس مناسبت سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا۔ سورت کے موضوعات بھی دیکھ لیجئے، شروع کے جو 26 آیات ہیں اس کے اندر مختلف شرعی حدود بیان ہوئی ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں، جن میں زنا کی حد ہے، بہتان کی حد ہے، اور اسی طرح لعان کے مفصل احکام ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر 11 سے لے کر 22 کے اندر واقعہ افک بیان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جو الزام لگایا تھا، منافقین کی طرف سے بہتان لگایا گیا تھا، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برات کو آسمانوں سے نازل کیا، اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 46 تک میں اللہ کے نور کا ذکر ہے، مساجد کے آداب، کافروں کے اعمال کی مثال، اللہ کی قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 57 تک میں منافقین کی نافرمانی اور مومنوں کا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 58 سے لے کر 64 تک سورت کے آخر تک کے اندر چند معاشرتی آداب کا ذکر ہے، گھروں کے آداب کا ذکر ہے، اور مومنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور علم اللہ کی بادشاہت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کا مختصر خلاصہ ہے، سمری ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو چلیں انہی الفاظ کے ساتھ ہم اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب۔ خاص کر ان 3 صورتوں کے اندر عورتوں کے احکام و مسائل بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ سورۃ النور کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے مقرر کر دیا۔ اب دیکھیں باقی صورتوں کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، لیکن جس صورت کے بارے میں خاص کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا، اللہ اکبر، یہ یقیناً اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہوئے بالکل صورت کی دوسری آیت سے ہی احکام و مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اب ہم نے ایک بڑا طویل سلسلہ مکی صورتوں کا مکمل کیا جن کے اندر ہم عقائد اور ایمانیات کو پڑھ کر آئے ہیں، تو اب آپ کافی دن کے بعد دوبارہ سے احکام و مسائل کی طرف آنے والے ہیں۔ احکام و مسائل کیونکہ مدنی صورتوں کے اندر احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست تھی، اس اسلامی ریاست کے لیے ضرورت تھی شریعت کی، نظام کی، منہج کی، ایک راستے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی اسلامی ریاست تشکیل دی جس کی بنیاد قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تھی، جس میں اعمال اللہ کے لیے کیے جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جاتے تھے، جس کے اندر اخلاقیات کا درس بھی تھا، جس کے اندر عبادات کا درس بھی تھا، جس کے اندر معاملات بھی تھی، جس کے اندر حسن معاشرت بھی تھی، جس کے اندر معاشرتی آداب اور معاشرتی اخلاص بھی تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے اب ذرا آپ غور سے اس سورت کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیے۔ ٹیم کی طرف سے ماشاءاللہ سورت کے اشارات، موضوعات لکھ بھی دیے گئے ہیں، خلاصہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت مطلب سورۃ النور، انزلناہا ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا اور ہم نے اس کو مقرر کر دیا، وانزلنا فیہا اور ہم نے نازل کی اس میں، اللہ کیا نازل کی؟ آیات بینات واضح آیات ہم نے اس صورت میں نازل کی، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ جو آیات کا نزول تھا یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ کے بندے ان آیات کے نزول سے بولے کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں۔ لعلکم تذکرون تاکہ تم تذکر حاصل کرو، مطلب تم نصیحت پکڑو۔
احکام و مسائل کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر زنا کی حد، اور اس سے پہلے آپ کے علم میں سورۃ النساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا کہ یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہے، اور جو ناسخ آیات ہیں وہ آگے چل کر آئیں گی سورۃ النور کے اندر۔ اس میں یہ تھا کہ اگر عورتیں اس فحاشی کی مرتکب ہوتی ہیں تو انہیں گھروں کے اندر بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے۔ وہ حکم منسوخ تھا، اب یہ حکم آیا اس کا ناسخ، یہ جو ابھی بھی برقرار ہے اور یہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فحاشی کرنے والی عورت، فحاشی کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ فجلدوا، کوڑے مارو، کل واحد، ان میں سے ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر تفسیر۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ آڑے آئے تمہیں، اخذ یأخذ کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، نہ پکڑے تمہیں، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتٌ، ترس یا نرمی، کوئی نرمی بیچ میں نہ آئے، فی دین اللہ، اللہ کی شریعت کے نفاذ میں، اللہ کے دین کے نفاذ میں کوئی نرمی، کوئی ترس تمہیں آڑے نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ تو پہلا حکم ہو گیا کہ ان کو کوڑے مارو۔ اچھا، پہلے ہم اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، 2 طرح کی حالتیں ہیں جس سے اس فحاشی کا ارتکاب ہو۔ اگر تو وہ شادی شدہ مرد عورت ہیں تو ان کو شریعت اسلامیہ کے اندر سنگسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اور دیگر تقریباً ہر کتاب کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے یا ان میں سے کوئی ایک غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں۔ ساتھ ایک اور حکم بھی دے دیا عبرت پکڑنے کے لیے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، وَلْيَشْهَدْ، اور حاضر ہوں، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عَذَابَهُمَا، ان دونوں کے عذاب کو، چاہیے کہ ان دونوں کے عذاب کو حاضر ہوں۔ کون حاضر ہوں؟ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا ایک گروہ۔ جب ان دونوں پر حد قائم ہو تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو۔ اللہ اکبر، مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو۔ کیوں؟ تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور ان کے دل میں گناہ کا اور اس جرم کا ان کے دل کے اندر ڈر بیٹھے کہ چلیں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہ جو ڈر ہے، اصل میں یہ ڈر معاشرے کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ دیکھ لیجئے جن معاشروں کے اندر قانون پر عمل درآمد جس قدر زیادہ ہے، ان معاشروں کے اندر اتنا امن و ایمان ہے، اور جن معاشروں کے اندر قانون پر عمل جتنا کم ہے، اس کا نفاذ جتنا کم ہے، ان معاشروں کے اندر آپ بگاڑ، فساد اور برائیوں اور جرائم کے پھیلنے کو دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 3 اللہ نے فرمایا الزانی، فحاشی کرنے والا مرد، لا ینکح الا زانیۃ، نہیں وہ نکاح کرتا مگر فحاشی کرنے والی عورت سے، او مشرکہ یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور فحاشی کرنے والی عورت، لا ینکحھا، نہیں اس سے نکاح کرتا، الا زانین، مگر فحاشی کرنے والا مرد، او مشرکن، یا مشرک، وحرم ذالک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ، علی المؤمنین، مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ علماء کرام کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، چند میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک نے یہ کہا کہ
جو ایسے برے مرد ہوتے ہیں وہ انہی بری عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، انہیں اپنی طرح کی بری عورتیں ہی پسند آتی ہیں، اور جو بری عورتیں ہوتی ہیں انہیں اپنی طرح کے برے مرد ہی پسند آتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں نکاح سے مراد تعلقات قائم کرنا ہے، مطلب یہ کہ جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں سے ہی اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کی طرف ہی۔ اور بعض نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا، بعض مفسرین نے، کہ اگر کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس سے پھر نکاح کرنا یہ حرام ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اس فحاشی کے جرم کے بارے میں 2 آیات، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر احکام بیان ہوئے۔ آیت نمبر 4، 5 کے اندر احکام ہیں بہتان، تہمت، الزام لگانے کے بارے میں۔ شریعت اسلامیہ بڑی عدل و انصاف والی شریعت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یرمون المحصنات، بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، المحصنات پاک دامن عورتیں، محصنات کا مطلب شادی شدہ عورتیں بھی ہوتا ہے، یہاں پر پاک دامن عورتیں، ثم پھر لم یأتو نہیں وہ لا سکتے باربعۃ شہداء 4 گواہ، شہید ان کی جمع شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لا سکتے، مطلب انہوں نے کسی عورت پر الزام لگائی، اس عورت نے ایسے کیا اور گواہ 4 نہیں لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ فجلدوہم انہیں کوڑے مارو، کتنے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا لہم، اور نہ قبول کرو ان سے شہادتاً گواہی، ابداً ہمیشہ۔ تو پہلی سزا کیا ہو گئی؟ 80 کوڑے، اور دوسری سزا کیا ہو گئی؟ ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، ہاں سوائے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ ان سے کسی پر بہتان لگے پھر اس کے بعد انہوں نے سچی توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، توبہ کی اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات چل رہی تھی آیت نمبر 4 اور 5 میں اوورآل بہتان لگانے کے بارے میں، اب بات آ رہی ہے آیت نمبر 6 میں، 7 میں اور 8 میں، 9 میں، 10 میں، ان تمام آیات میں، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، ان آیات میں بات چل رہی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اس غیر اخلاقی حالت کے اندر تو وہ کیا کرے، جس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ عربی زبان میں لعان کے احکام و مسائل تفصیل سے بیان ہونے والے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یرمون بہتان لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے گواہ نہیں ہے، بیوی کے بارے میں کوئی بات کی اور گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی جانیں، بس وہ خود ہی گواہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فشہادۃ احدہم، ان میں سے ہر ایک کی گواہی، ان میں سے کسی ایک کی گواہی، اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں ہیں، اربع شہادات، 4 گواہیاں ہیں، باللہ، لیکن وہ گواہیاں کس کی ہیں؟ باللہ، اللہ کی گواہیاں، مطلب اللہ کی قسمیں۔ کیا؟ اچھا وہ کیا 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا؟ 4 مرتبہ وہ یہ قسم اٹھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ قاضی کے پاس جائیں گے، کمرہ عدالت میں، کمرہ قضا میں یا مسجد میں، وہ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے۔ لعان کے احکام ہے، پہلے خامن کیا کرے گا؟ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ بے شک وہ سچا ہے۔ 5ویں قسم کیا اٹھائے گا؟ والخامسۃ، اور 5ویں
ان لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پانچویں مرتبہ یہ کہے گا، سمجھ آ گئی نا آپ کو، 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہوا، مطلب اپنے بارے میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے گا۔ یہ مرد خاوند نے یہ کہہ دیا، اب عورت کی باری ہے۔ عورت کیسے کہے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْرَؤُ، اور وہ دور کرے گا عنہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب کو، اس عورت سے عذاب کو دور کرے گا۔ کیسے؟ عورت کی گواہی کیسے جی؟ ان تشہدہ، یہ کہ وہ عورت گواہی دے، شاہدہ یشہدو سے مؤنث غائب کے لیے ہے، مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے ان تشہدہ، یہ کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 گواہیاں، وہ عورت اللہ کی 4 گواہیاں دے، مطلب اللہ کی 4 قسمیں اٹھائے گی۔ بولے وہ عورت اللہ کی کتنی قسمیں اٹھائے گی؟ 4 قسمیں۔ اچھا، عورت اپنے بارے میں قسم نہیں اٹھائے گی، کیونکہ دعویٰ کس نے کیا؟ مرد دعویٰ کر رہا ہے نا، تو عورت مرد کے بارے میں قسمیں اٹھائے گی۔ کیا 4 قسمیں اٹھائے گی؟ انہ لمن الکاذبین، بے شک یہ جھوٹا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کر کہے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ یہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں میرا خاوند جھوٹ رہا ہے۔ 4 قسمیں۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم کیا اٹھائے گی؟ ان غضب اللہ علیہا، یہ کہ اس عورت پر اللہ کا عذاب ہو، مطلب اپنے بارے میں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہوا۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے لعان کا طریقہ شریعت اسلامیہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم ہے، وہ حکمت والا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب اگر تم پر اللہ کا فضل یا اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی قسمیں ہیں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہوتا اس پر اسی وقت اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے فحاشی کا جو ایک فعل ہے اس کے بارے میں، اور اسی طرح بہتان کے بارے میں اور لعان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب ہم جو واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین کی طرف سے ایک بہتان لگایا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی برات کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ آیات نازل کی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بنو مستلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اندر ایک غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے ہیں، مدینہ کے بالکل قریب پہنچے، پڑاؤ ڈالا۔ اب پڑاؤ سے جب اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہودج میں تھی، ہودج کہتے ہیں اس ڈولی کو جو اونٹوں کے اوپر رکھی جاتی تھی، جس کے اندر مستعورات، جس کے اندر عورتیں ہوتی تھیں، لوگوں نے یہ سمجھا حضرت عائشہ بڑی دبلی پتلی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس کے اندر ہیں، اپنی ڈولی اپنے ہودج کے اندر ہے، حالانکہ وہ نہیں تھی، وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں، وہاں پر انہیں ہار گم ہونے کی وجہ سے دیر لگ جاتی ہے۔ جب وہ واپس پلٹی، قافلہ جا چکا تھا، اب وہ پریشان ہو گئیں، ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جاتی ہیں کہ چلیں جب قافلے والے مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ اور اس دور میں یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی قافلہ نکل جاتا تو ایک شخص کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا جو کہ سامان وغیرہ دیکھا کرتا تھا، جو کہ کیا کہ کہیں قافلے والوں کی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا کوئی بندہ رہ گیا ہے تو چلو اس کو، وہ ایک بندہ قافلے کے بالکل پیچھے پیچھے آیا کرتا تھا۔ تو ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب وہ آئے، انہوں نے پردہ نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے،
انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچانا، قریب آئے تو انہوں نے بس صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنا اونٹ آپ کے قریب بٹھایا، حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے تک پہنچتی ہیں، قافلے تک پہنچتی ہیں، منافقین اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس سفر میں ساتھ تھا، سب سے پہلے اس کی طرف سے یہ نعوذ باللہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر پیچھے رہیں اور ان پر بہتان لگا دیا گیا۔ 1 مہینے تک یہ آزمائش جاری رہی، اور سیرت کی کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ تفسیر کے اندر ان آیات کی تفسیر میں یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ بہرحال ان 10 آیات کی تفسیر سے پہلے یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا جو میں نے کر دیا۔ افک اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، افک اس جھوٹ یا بہتان کی طرف اشارہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گڑا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ تھا، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، لا تحسبوہ، نہ تم اس کو سمجھو شرا لکم، اپنے لیے برا شر، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وجہ کیونکہ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ پتہ چل گیا، جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ اس بہتان کے اندر کھل کر سامنے آ گئے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی۔ اور آپ کے علم ہے کہ بعض صحابہ کرام یا بعض ایسے اشخاص جو جن کے دلوں میں پختہ ایمان تھا، جو منافقین میں سے نہیں تھے، لیکن وہ بھی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بعد میں، جن کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہتر تھا، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، مکتسب من الاثم، جو گناہ اس نے کمایا، مکتسبہ جو کمایا، من الاثم گناہ میں سے، یعنی جس کی جتنی اس کے اندر تگو دو تھی اتنا گناہ اس نے اپنے نام کیا۔ والذی تولی کبرہ، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے، منافقوں کا سردار۔ والذی، اور وہ جو تولی والی بنا، کبرہ بڑے معاملے کا، مطلب سب سے زیادہ حصہ جس کے حصے میں گیا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب اس بہتان میں جس کا کردار سب سے بڑا تھا، والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بھی اتنی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیا، بانفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں، خیرن، بہتر۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ ایک مومنہ عورت تھیں، تو مومن مردوں اور عورت نے اپنے بارے میں، کیونکہ مسلمان مومن مرد مومن عورتیں سب ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہیں، تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، وقالو، اور یہ کیوں نہیں کہا، ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، جھوٹ ہے جو گڑھ لیا گیا ہے، یہ تو ایسے کیوں نہیں کہا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، لولا کیوں نہیں، جاءوا وہ لائے، علیہ اس جھوٹ پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذا لم یأتوا بالشہداء، اگر وہ گواہ نہیں لائے تھے، فاولئک عند اللہ، تو یہی ہے اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹے۔ جب گواہ نہیں لا سکے تھے 4 تو یہ تو جھوٹے ہیں پھر اللہ کے ہاں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، تو البتہ چھوتا تمہیں،
تمہیں پہنچتا مس کرتا فیما افضتم فیہ عذاب عظیم جو تم نے پھیلایا، البتہ تمہیں پہنچتا فیما افضتم فیہ جو تم نے پھیلایا اس میں تمہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب تمہیں پہنچتا۔ اذ جب تلقونہ تم لے رہے تھے اس کو، تلقا یا تلقا ہوتا ہے کسی چیز کو لینا، وصول کرنا، جب تم اس کو لے رہے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، مَا لَيْسَ لَكُمْ جس کا نہیں تھا تمہیں بِهِ اس کا علم کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اس کو بڑا ہلکا سمجھ لے رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم اس کو سمجھ رہے تھے هَيِّنًا بڑا ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ تم تو اس معاملے کو بڑا ہلکا لے رہے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور تم اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا۔ وَلَوْلَا اور کیوں نہیں، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُم تم نے کہا، مَا يَكُونُ لَنَا نہیں ہے ہمارے لیے، أَن نَتَكَلَّمَ یہ کہ ہم کلام کریں، مَا يَكُونُ لَنَا نہیں ہے ہمارے لیے أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم ایسا کلام کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسا کلام کریں۔ سبحانک تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا یہ کہ تم لوٹو، لمثلہ اس جیسے کے لیے، ابداً کبھی بھی، اللہ تمہیں یہ تنبیہ کر رہے، نصیحت کر رہے کہ تم کبھی بھی اس جیسا کوئی عمل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ تو واقعی آج کے سیشن میں ہم نے شروع کیا، ہمارے الحمدللہ 5 صفحات صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو آنے والے سیشن میں ہم صفحہ نمبر 11 جو ہے 18ویں پیج کا، اس میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور اسی طرح سورۃ النور کو بھی آنے والے سیشن میں ہم اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔